ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم التفت إلينا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام صلى أحدكم فليقل وحديث إلى آخره أو كما قال عليه الصلاة والسلام أخرجه البخاري ومسلم. رقم الحدیث 380 نمبر کی حدیث صحیح بخاری کے اندر. ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور بزرگی اللہ جل وعلا کے لیے ہے، اور درود و سلام ہوں جناب مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم علیہ. نمازوں کے تعلق سے بات ہو رہی تھی کہ نماز میں ہماری اخطاء، ہماری غلطیاں کیا کیا ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی معروف و مشہور صحابی رسول ہیں. یعنی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ التفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طرف متوجہ ہوتے اور متوجہ ہو کے کہتے اذا صلی احدکم فلیقل، جب تم میں سے کوئی آدمی 2 رکعت پڑھنے کے بعد یا 4 رکعت پڑھنے کے بعد یا 3 رکعت پڑھنے کے بعد تشہد میں بیٹھے، فلیقل، تو چاہیے کہ یہ کہے. اب کیا کہے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کہے تھے. اللہ نے معراج میں بلایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے متوجہ ہو رہے ہیں اور نقشہ دیکھیے کہاں کا معراج کا نقشہ کھینچ رہے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی آدمی 2 رکعت نماز پڑھ لے، 3 رکعت نماز ہو، 3 رکعت والی نماز ہو یا 4 رکعت والی نماز ہو، اور اس میں 2 رکعت کے بعد میں تشہد میں بیٹھے تو وہ کیا پڑھے؟ فلیقل، تو چاہیے کہ وہ کہے التحیات. اب یہاں غلطی ہم سے یہ ہوتی ہے کہ یا تو بہت فاسٹ ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں اس چیز کو، اور یہ معنی اور مفاہیم نہ سمجھنے کی بنیاد پر ہم ایسا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ بلایا، 7ویں آسمان پہ معراج پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، تو یہی الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. التحیات للہ والصلوات والطیبات. 3 الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. ایک تو قولی عبادت، یعنی میری زبانی عبادت ہے، زبانی عبادت، اور والصلوات میری بدنی عبادت، بدن والی عبادت. والصلوات والطیبات، اور میری مالی عبادت. اے اللہ تیرے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب یہ الفاظ کہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں معراج میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر سے آواز آ رہی ہے. آواز کیا آئی؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ نے سلام کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ نے سلام بھیج دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر یہ تحیات ہم پڑھتے ہیں تو تحیات میں ہماری اگر یہ ذہن بن جائے کہ میں گویا اپنے رب کے سامنے میں وہی نقشے پر کھڑا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ الفاظ کہے تھے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی محترم تمہارے اوپر سلامتی ہو، اللہ کی طرف سے رحمتیں ہوں اور برکتیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سلام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کو وعلیکم السلام کیوں نہیں کہا؟ یہاں پر یہ پوائنٹ ہے. اس لیے نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو
کیونکہ جس کا نام اور جس کی صفت سلام ہوتی ہے اس کے اوپر سلام کو لوٹایا نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العالمین کا نام سلام ہے، اور ابھی ہم نے سلام جو پھیرنے کے بعد میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد میں ایک دعا پڑھتے رہے ہوں گے ہم، اللہم انت السلام، اے اللہ تو سلام ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام سلام ہے، اور جس کا نام سلام ہوتا ہے اس سلام کو دوبارہ اس کے اوپر لوٹایا نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً اپنی امت کی یاد آئی وہاں پر، کیا السلام علیکہ وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ، اتنی خوشی کے مقام پر جو آدمی ہو تو وہ آدمی سب کو بھول جاتا ہے۔ واللہ اگر کوئی آدمی حج کرنے کے لیے گیا ہوگا اور خانہ کعبہ کو جب دیکھا ہوگا اس نے پہلی مرتبہ، ساری چیزیں بھول جاتا ہے، دنیا کی ہر نعمت اور ہر چیز، اپنی بیوی بچے مال دولت سب چیز کو بھول جاتا ہے انسان۔ خانہ کعبہ کی کالے غلاف کو دیکھ کر کے ایسی ہیبت تاری ہوتی ہے انسان کے اندر، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں کہ انسان کو صرف اپنے گناہ یاد آتے ہیں۔ یہ تو ہماری دنیا میں کیفیت، مکے کی کیفیت میں بتلا رہا ہوں، لیکن اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر رہا ہے اللہ رب العالمین، اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلام کا جواب کہاں پر لوٹا رہے ہیں؟ اپنی امت کی طرف پھیر دے رہے ہیں، وعلی عباد اللہ الصالحین۔ کتنا بہترین نقشہ جو ہے، یعنی اپنے رب سے کلام کرنے کا جو نقشہ اللہ رب العالمین نے اس نماز میں دیا ہے، وہ واقعی میں حقیقی معنوں میں اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے اور نماز نبی کے طریقے پر پڑھتا ہے تو واقعی میں ویسے ہی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز نبی کی معراج ہے، معراج نماز، تو اسی ناحیے سے کہا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور ان صالحین اور نیک بندوں پر بھی اللہ سلام کیا، ساتویں آسمان پر ہیں، خوشی کے آخری مقام پر ہیں کہ وہاں تک کسی کی رسائی حاصل نہیں، جبریل امین کو اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وہاں پر بھی یاد کر رہے ہیں، اور آج ہماری اور آپ کی کیفیت، اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں پر اللہ رب العالمین رحم فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اتنی دعا اتنی جامعیت کا حامل ہے کہ اگر کوئی آدمی دل سے ادا کرتا ہے تو حقیقی معنوں میں گویا کہ وہ اپنے رب سے صحیح معنوں میں کلام کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق مسلمانوں ایک ایک الفاظ کو جب ہم جلد بازی نہ کریں نماز میں، دعا کے پڑھتے وقت، کلام کرتے وقت، بلکہ اس کو سمجھ کر کے پڑھیں کہ اللہ اس کا معنی میں نہیں جانتا، اس کے مطلب نہیں جانتا میں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، جب کوئی ان سے مسئلہ پوچھتا تھا علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے تو فوراً وہ سجدے میں گر جایا کرتے تھے اور کہتے تھے اے میرے رب، میں اس مسئلے کو میں نہیں جانتا، لیکن اے اللہ تو اس مسئلے کو میرے دل کے اندر ڈال دے۔ ایسے ہی ہم سجدے کی حالت میں ہوں تو اے اللہ میں اس کا معنی اور مطلب نہیں سمجھ سکتا، نہیں جانتا اے اللہ، تو اس کے معنی اور مطلب کو مجھے سمجھا دے میرے رب۔ ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے اور نماز میں ہماری یہ فیلنگ ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں بالکل ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقوں پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کے مطابق جو صحیح اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے تو اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ایسے ہی نماز پڑھنے والا بنائے جیسے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے وہ نمازیں پڑھی جس سے سجدے کر لیا کرتے تھے تو زمین کانپ جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمارے سجدوں میں وہ چمک، وہ دمک، وہ تمام چیزیں پیدا کر دے کہ بار الہ تو ہماری نمازوں کو، ہماری سجدوں کو اور ہماری تمام عبادتوں کو اللہ تو قبول فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم۔